نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ کئی جمعہ مبارک سے وہ 7 جمعہ مبارک ہو گئے ہیں کہ آپ نے ایک ہی موضوع پہ گفتگو سنی ہے کہ جب رب کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو تورات عطا فرمائی تھی تو فرمایا تھا اس تورات کی تلاوت کر، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کی تلاوت کرتے ہوئے ایک امت کی صفات عالیہ کا تذکرہ پڑھا تھا کہ اس امت کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، ان پہ ہونے والے رب کریم کے احسانات کا تذکرہ پڑھا تھا، ان پہ ہونے والی رب کائنات کی بے پایاں رحمتوں کا تذکرہ پڑھا تھا، دنیا اور آخرت میں ان کو ملنے والی بھلائیوں کا ذکر پڑا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا، اے مولا تعالیٰ یہ امت میری امت بنا دے، تو رب کائنات فرمایا تھا، اے موسیٰ یہ میرے محبوب مکرم کی امت ہے۔ آپ نے کو 7 جمعے اسی موضوع پہ سنا ہے کہ وہ کون سی صفات عالیہ تھیں کہ جن کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا، مولا تعالیٰ یہ صفات میری امت کو عطا فرما دیں، میری امت کو ان کی حامل بنا دیں۔ تو رب کریم نے فرمایا تھا یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ سورۃ الاعراف آیا مبارکہ نمبر 156۔ اس سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کا تفصیلاً واقعہ ہے سورۃ الاعراف میں 156 نمبر مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے مولا تعالیٰ دنیا کی بھی یہ بھلائیاں میری امت کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھی۔ دنیا کی ان بھلائیوں میں کیا ہے؟ پہلی امتیں جب کوئی گناہ کرتی تھیں تو رب کائنات جل وعلا ان کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا تھا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں سزا ان پر عذاب آ جاتا تھا، ان کے چہرے بدل جاتے تھے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں۔ پروردگار عالم جل وعلا دنیا میں یہ عذاب دیتا تھا تو پروردگار عالم سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کیا، مولا تعالیٰ جل وعلا جو دنیا کے یہ بلائیاں ہیں چہرے بھی نہ بگڑیں، ان کے گناہ بھی ظاہر نہ ہوں، ان کے دروازوں پر بھی نہ لکھے جائیں، یہ نعمتیں بھی میری امت کو عطا فرما دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ عرض کیا تھا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا تعالیٰ میں اور میری امت تیری جانب رجوع کر رہے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، موسیٰ میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ تیری امت کو دنیا میں عذاب نہیں دوں گا۔ پھر کیا ہوا تھا آپ جانتے ہیں، تفصیل میں جائے بغیر آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن لازم قرار دیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے عبادت کرنی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑی تھیں، ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ، اعلانیہ جرم بھی نہیں کیا تھا، انڈائریکٹ مچھلیاں پکڑی تھی کہ انہوں کو تالابوں میں بند کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو کیا سزا دی تھی بھلا؟ فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ سارے کے سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو بندر بنا دیا تھا ایک کوتاہی کرنے کی بنا پر کہ ہفتے کا سارا دن انہوں نے عبادت کیوں نہ کی۔ ان سب لوگوں پر، ہر شخص پر، ہر فرد بشر پر لازم تھا کہ تو نے ضرور ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے۔ بعض لوگوں نے عبادت کی تھی
اور بعض لوگوں نے مچھلیوں کو تالابوں میں بند کیا تھا کہ کل پکڑ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان کو بندر بنا دیا۔ ہم نے کتنے لوگ ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے لیکن کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ موسیٰ کلمہ نے عرض کیا تھا مولا میری امت کو بھی سزا نہ دینا، رب نے فرمایا جس کو میں چاہوں گا سزا دوں گا، میں اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرماؤں گا، ان کو سزا نہیں دوں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ کی امت کے لیے کیا تھا؟ انہوں نے گناہ کیا، بچڑے کی پرستش کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو، اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ ان کی توبہ کی قبولیت کے کیا حکم تھا؟ کیا کرو؟ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو۔ تو ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے تھے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیلی۔ آج صبح یہیں اسی مسجد میں درس حدیث سے برکت دیتا ہوں یہ عرض کر چکا ہوں میرے نبی کی امت کا عالم کیا ہے۔ سنیے، میرے کریم تشریف فرما تھے، بارگاہ سالت مآب میں ایک شخص حاضر ہوا، اس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، ایک کوتاہی سرزد ہو گئی تھی اور اس کی سزا ہے۔ گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ کی سزا ہے۔ وہ ظہر سے پہلے میرے نبی کے دربار مقدس پہ حاضر ہوئے اور آ کر حدیث سے مبارکہ میں اس گناہ کی پوری تفصیل ہے۔ جو گناہ ان سے سرزد ہوا تھا، یہ کھجوریں بیچنے والے تھے، ان سے ایک کوتاہی سرزد ہوئی تھی، حدیث مبارکہ میں پوری تفصیل موجود ہے، میں جان بوجھ کے اس کا ذکر نہیں کیا کرتا۔ میرے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ایسے کر کے میں کھجوریں بیچنے والا ہوں، مجھ سے یہ کوتاہی سرزد ہو گئی، میں نے کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کی، اے اللہ کے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ مجھے جو چاہیں سزا دے دیں، کوڑے مار لیں، پتھر ماریں، جو چاہیں سزا دیں، میں حاضر ہو گیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل مبارکہ میں موجود تھے، فرمانے کو فلاں شخص تو نے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، لوگوں کو بتا دیا اپنے گناہ کا۔ یاد رکھیے کوئی جرم ہو جائے تو اس جرم کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیجیے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے، لوگوں کو گواہ نہ بنا، تیرے اور تیرے رب کے درمیان جرم ہوگا، تیرا رب تجھ کو معاف فرما دے گا۔ یہ شخص لوگوں کے سامنے ذکر دراصل نہیں کرنا چاہتا تھا، میرے نبی کے دربار میں آیا تھا کہ حضور کے حضور حاضر ہو کر تو ذکر کرنا تھا نا، معافی ملتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے پاک فرما دیجئے، میں قیامت کے دن کے سزا کو نہیں پا سکتا۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے اسے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کو فرمایا اے عمر، جب حضرت عمر نے کہا تو انہیں اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، فرمانے لگے دنیا کی ذلت آخرت کی ذلت کے مقابلہ میں توڑی ہے، اس بندے نے غلطی نہیں کی ہے۔ وہ بندہ بیٹھ گیا، حضور نے اسے کچھ نہیں فرمایا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، اذان ظہر ہوئی، وہ بندہ بیٹھا تھا، صحابہ بیٹھے تھے۔ نماز ظہر میرے کریم آقا نے پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فرمانے کہ وہ بندہ کہاں ہے جس سے بھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا؟ ایک شخص سے خیال کیا شاید اب مجھے سزا ملے گی، صحابہ آ گئے ہیں نا، ان کی موجودگی میں سزا ملے گی تاکہ ان کو عبرت ہو، آئندہ کو میرے جیسا جرم نہ کرے۔ میرے کریم آقا فرمانے لگے اے تو نے میرے پیچھے نماز ظہر پڑھی ہے؟ اس نے کہ جی یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔ فرمائیں کہ جا تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے صدقہ سے تیرا گناہ معاف کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کیا تھا؟ قتل کے لیے پیش کر اپنے آپ کو، پھر گناہ معاف ہوگا۔ اور اس کے لیے کیا ہو گیا؟ نماز پڑھی، تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ علیہ السلام رحمت کے دریا کے جوش میں دیکھا نا، عرض کیا یا رسول اللہ اس سے جرم سرزد ہوا تھا، ہم سب نے سنا اس جرم کا تذکرہ، اور آپ نے خوشخبری سنا دی کہ تو نے نماز پڑھی ہے، تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ یہ صرف اس کے لیے ہے، اس کی خصوصیت ہے، اس کا گناہ معاف ہو گیا۔ میرے نبی فرمائیں کہ یہ اس کے لیے بھی ہے، میری ساری امت کے لیے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، دن اور رات نمازیں پڑھتا رہے، ان نمازوں کے صدقہ سے تیرے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ کتنی مرتبہ آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ میرے نبی نے درخت کے پتے جھاڑ کے فرمایا تھا کہ جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ گئے، نماز پڑھنے والے کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ میرے نبی کی امت کے لیے کتنی آسانی ہو گئی، یہ نماز پڑھیں تو گناہ جھڑ جائیں۔
بنی اسرائیل والے جرم کرے تو ان کو سزا دی جائے، ان کو کہا جائے تمہیں قتل کرنا ہوگا۔ موسیٰ کلیم علیہ کیا تھا، مولا یہ نعمت میری امت کو دے دے، رب نے فرمایا یہ میرے محبوب کی امت کے لیے ہے، یہ ساری عظمتیں میں ان کو عطا فرماؤں گا۔ رب نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، جسے چاہوں معاف کر دوں۔ ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تو ہر شے سے وسیع ہے، یہ نہیں کہ میری رحمت کم ہے، رحمت بڑی بڑی وسیع ہے، لیکن تیری امت میں جو قصور کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور جس کو چاہے معاف کر دوں گا، یہ میری مرضی ہے، لیکن سب کو معاف نہیں کروں گا۔ امت مصطفیٰ میں کسی کا چہرہ بھی نہیں بگڑا، سب کو معاف کر دیا۔ رب کریم نے فرمایا اے موسیٰ فَسَأَكْتُبُهَا، یہ جو نعمتیں جن کا ذکر میں نے تیری کتاب تورات میں کیا ہے میں یہ لازم کروں گا، لکھوں گا للذین، ان لوگوں کے لیے یتقون، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، وہ ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے ہوں گے، وہ قرآن پاک پڑھنے والے ہوں گے، قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہوں گے، ہمارے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ مسلمان کا لفظی معنی ہوتا ہے سر جھکا دینے والا، اپنے رب کا ہر حکم مان لینے والا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب کریم نے اشارہ کرام میں فرمایا وہ کون ہوں گے؟ الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے یتبعون الرسول النبی الامی، یہ اس رسول کے اتباع کرنے والے ہوں گے جو نبی امی کے نام سے مشہور ہوں گے۔ امی کا معنی ہوتا ہے جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ امی کا کیا معنی ہے؟ جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا، کسی بھی نبی کو دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ آپ جانتے ہیں استاد کا درجہ شاگرد سے زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ شاگرد کل کو نبی بنے گا تو اس کے استاد کا درجہ زیادہ ہوگا نا، پھر تو نبی سے تو کسی امتی کا درجہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو براہ راست اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا ہے، نبی کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کل تک تو یہ میرا شاگرد تھا اور آج دعوی نبوت کر بیٹھا، جس طرح دجال قادیان کو اس کا استاد کہتا کل تک تو میں اس کے کان پکڑا کر اس کو جوتے مارا کرتا تھا، آج یہ نبی بن بیٹھا ہے، یہ ذلیل ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں کسی کو بھی نبی کا استاد نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے سارے علوم خود از خود اپنی طرف سے عطا فرمائے۔ وہ نبی امی، میرے نبی کا لقب ہے، باقی نبی بھی امی تھے، یعنی ان کو بھی اللہ نے ہی سمجھایا تھا، پڑھایا تھا، مگر میرے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم کا یہ خصوص لقب ہے، نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے وہ نبی جس کو یہ لکھا ہوا پائیں گے، تورات میں بھی لکھا پائیں گے اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پائیں گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، جن کا تذکرہ تورات میں بھی ہوگا اور انجیل میں بھی ہوگا، یہ خود لکھیں گے، اہل کتاب دیکھیں گے، یہود و نصارہ دیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان بھی نے یہ خبر دی، قرآن نے یہ خبر دی۔ اب تورات، زبور اور انجیل کن کی کتابیں ہیں؟ یہود و نصارہ کی۔ کن کی کتابیں ہیں؟ یہود و نصارہ کی۔ موجودہ انجیل وہ اصل انجیل ہے ہی نہیں، موجودہ تورات بھی اصل تورات ہے ہی نہیں۔ یہ جو اناجیل اربعہ، 4 انجیلیں ہیں، متی کی انجیل ہے، لوکا کی ہے، مرقس کی ہے، یوحنا کی ہے، یہ 4 انجیلیں 4 بندوں کی لکھی ہوئی ہیں۔ بہت ساری انجیلوں میں قسطنطین نے یہ 4 انجیلیں اپنی مرضی سے منتخب کر لی تھی، باقی انجیلوں کا عطا ضائع کر دو۔ لوگوں کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابیں، قرآن نے فرمایا تھا کہ میرے نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی انجیلیں، یہ اپنی بنائی ہوئی تورات، اپنی بنائی ہوئی زبور، جس میں کچھ اصل بھی ہے، کچھ نقل بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا تھا میں نے اپنے نبی کا ذکر تورات میں بھی لکھا، انجیل میں بھی لکھا۔ اگر موجودہ زمان میں پائی جانے والی جعلی انجیل میں میرے نبی کا ذکر نہ ہوتا تو اسے کہہ سکتے تھے قرآن جھوٹا ہے۔
حالانکہ خود انہوں نے انجیل بنائی ہے نا. کہہ سکتے تھے قرآن جھوٹا ہے، تورات والے یہودی کہہ سکتے تھے قرآن جھوٹا ہے، ہماری کتاب میں تو ہے ہی نہیں. الحمدللہ تعالیٰ باوجود شدید ترین تحریف کے آج بھی انجیل میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے، تورات میں میرے نبی کا ذکر موجود ہے. آپ بھی بہت سے لوگوں کے علم میں ہے، میں نے کتاب لکھی تھی سیرت امام الانبیاء، قرآن اور بائبل کی روشنی میں نے 1 درجن سے زیادہ وہ آیات تورات انجیل سے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں جن میں میرے نبی کا صراحتاً ذکر موجود ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کئی پادری بہت سارے ایسا اس کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ مبشرم برسول، اے میری قوم والو، مبشرم برسول، میں تمہیں ایک شاندار رسول کی آمد کی خوشخبری سنا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے، قرآن پاک ہے جو میں آپ کو سنا سورۃ الصف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں، اے میری قوم والو، اے عیسائیوں، مبشرم برسول، میں ایک شاندار رسول کی آمد کی تم کو خوشخبری سناتا ہوں. یاتی من بعدی، وہ میرے جانے کے بعد تشریف لائیں گے. حضرت عیسیٰ نے اعلان فرمایا تھا وہ رسول آئیں گے، میرے جانے کے بعد آئیں گے. یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے. اسمہ احمد، ان کا اسم گرامی احمد ہوگا، نام بھی بتا دیا تھا، آمد کی خوشخبری بھی سنا دی تھی. موجودہ انجیل کے اندر وہ آیت موجود ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ 1 درجن سے زیادہ میں نے لکھا، مفہوم میں بیان کرتا ہوں، میری کتاب کے اندر موجود ہے. انجیل میرے پاس ہے موجودہ زمانے میں جو ملتی ہے، وہ 4 انجیلیں میرے پاس ہیں. زبور، تورات میرے پاس ہیں. صحائف انبیاء جو آج ملتے ہیں وہ میرے پاس ہیں. انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا میں جا رہا ہوں، میرے بعد وہ دنیا کا سردار تشریف لا رہا ہے. کون؟ معمولی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے، میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی جانب بھیجا گیا ہوں، بنی اسرائیل کے سوا کسی کی جانب نہیں. میں جا رہا ہوں اور آنے والا کون آئے گا؟ جو دنیا کا سردار ہے، وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گا. آنے والا دنیا کا سردار، یہ خاتم النبیین ہوگا، اس کے بعد کوئی قیامت تک کو تمہارے ساتھ رہے گا. عزت و عظمت کے اعتبار سے اتنی بلندی پر فائز ہے کہ میں عیسیٰ اس کے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں ہوں. اتنا شاندار وہ نبی ہے، اتنی شان والا وہ نبی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں تاکہ جب وہ آ جائیں تو تم اس پر ایمان لے آنا. موجودہ انجیل کے اندر یہ پایا جاتا ہے. رب نے خبر دی تھی قرآن پاک میں، تو قرآن پاک کی عظمت دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے باوجود ان اناجیل کی تعریف کے، باوجود تورات کی تعریف کے، قرآن کو سچا ثابت کیا کہ آج بھی ان کا ذکر تورات اور زبور میں، انجیل میں پایا جاتا ہے. اللہ رب العزت جل وعلا فرماتے ہیں کہ یجدونہ مکتوباً، وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی لکھا پائیں گے اور انجیل میں بھی لکھا پائیں گے. میرے نبی کے غلاموں کا بھی ذکر ہے. وقت کے زیادہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قدر تفصیل سے عرض کرتا. میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رب کائنات جل اللہ کے یہ ارشاد گرامی قدر کس قدر اہمیت کا حامل ہے. یاد رکھیے، جو میں اپنی طرف سے شرح بیان کروں وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. میں آپ کو کتابوں کے حوالے دوں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ حدیث مبارکہ میں یہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے حدیث ضعیف ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ حدیث غریب ہے، کوئی کہہ سکتا ہے یہ حدیث متصل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی اعتراض کر سکتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، میرا اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں کو میرے نبی کے بارے میں اتنا علم ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی، رنگ، ڈھنگ، شکل، صورت، ناک، نقشہ، قد، کاٹ، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، اس کی ایک ایک حرکت سے پہچان لیتا. وہ آنے والا میرا بیٹا آ رہا ہے، پہچان لیتا ہے کہ نہیں پہچان لیتا؟ شکل دیکھ کر ہزاروں بچوں میں اپنے بیٹے کو پہچان لے گا نا. میرا اللہ فرماتا ہے یعرفونہ، جس میرے محبوب کو یوں پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں.
جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح یہ میرے نبی کو پہچانتے ہیں۔ میرے نبی پر کتنا ان کو یقین تھا، میرے نبی پر ان کو، میں نے کیا کہا، یہ کتنا یقین تھا اور ہے، میں نے کیا کہہ دیا، یقین تھا اور ہے۔ دلیل کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، آپ تحقیق کریں، آپ خود سرچ کریں، آپ نیٹ پر گوگل پر غرقد لکھ لیں۔ کیا لکھنا ہے؟ غین رے کاف دو نقطوں والا اور دال، غرقد، یا شجر الیہود، یہودیوں کا درخت لکھ لیں، آپ کے سامنے ایک درخت کی تصویر آ جائے گی اور اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی۔ اسرائیل نے، یہودیوں نے اس درخت کی باقاعدہ طور پر پلاٹنگ کی ہے اور دنیا میں اس درخت کی نرسریاں بنا کر جگہ جگہ اس درخت کو لایا۔ اسرائیل کی کوئی گلی، کوئی کوچہ، کوئی بازار ایسا نہ ہوگا جہاں یہ درخت نہ لگایا گیا ہوگا۔ انہیں گملوں میں، پلاٹس میں، گرین بیڈس میں، ہر جگہ اس درخت کو لگایا۔ عرب دنیا میں اس درخت کو بڑا پھیلایا۔ آپ تحقیق خود کریں، ایک تو ہوتا میں کہہ رہا ہوں، مجھے چھوڑیں، آپ خود تحقیق کرتے ہیں گوگل پر کہ غرقد درخت کو یہودیوں نے کتنا پھیلایا ہے، پوری دنیا میں لگایا۔ یہ درخت بقی شیفہ میں بھی تھا۔ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم رحمت عالم مدینہ طیبہ جلوہ تشریف فرما ہوئے تو بقی شیفہ کے اس قبرستان میں یہ درخت پایا جاتا تھا، اس کو بقی غرقد کہتے تھے، یعنی وہ حصہ جس جگہ غرقد درخت کثرت کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہم کہیں ککروں والا علاقہ، پہاڑی ککروں والا علاقہ یا جھاڑیوں والا علاقہ، اس طرح اس کا نام بقی غرقد تھا۔ میرے نبی نے وہ درخت وہاں سے ختم کروا دیا، جھاڑیاں ختم ہو گئیں، اب صحابہ کرام کی وجہ سے اس کا نام جنت البقیع ہو گیا۔ اسرائیل نے یہ درخت کثرت کے ساتھ کیوں لگوایا؟ عرب ممالک میں بھی یہ درخت لگوایا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ اس کی پلاٹیشن کی گئی، پاکستان میں بھی یہ درخت لگوایا گیا کیونکہ یہودیوں کا سرسوخ بہت زیادہ ہے۔ یہ درخت انہوں نے اس لیے لگوایا کہ میرے کریم آقا رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ دجال کو قتل کیا جائے گا کس جگہ بنا؟ آپ میں سے اکثر کلمے لے چپ بیٹھے، مقام لد پر۔ کہاں؟ حضرت عیسیٰ قتل کریں گے دجال کو کہاں؟ لد پر، اور لد فلسطین میں ہے، آج کل اسرائیل کے قبضہ میں ہے، اور اسرائیل نے لد پر جدید ترین ایئرپورٹ بنا دیا ہے اور وہاں جدید ترین طیارے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ فرار ہونے میں آسانی ہو۔ کس نے بتایا تھا کہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا؟ میرے نبی نے، اور یہودیوں کو کتنا یقین، انہوں نے وہاں ایئرپورٹ بنا دیا تاکہ دجال فرار ہو سکے۔ وہ کیسے فرار ہوگا؟ میرے نبی قتل کریں گے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا پھر یہودیوں کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ ہر وہ درخت، ہر وہ پتھر، ہر وہ پہاڑ، ہر وہ ٹیلا، ہر وہ در و دیوار، ہر وہ مکان جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا، وہ پکار کر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دو۔ لیکن غرقد کا درخت نہیں بتائے گا، یہ یہودیوں کو پناہ دے گا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے؟ کون سا درخت نہیں بتائے گا؟ یہودیوں کا درخت کون سے ہے؟ تو یہودیوں کو میرے نبی پر اتنا یقین، انہوں نے غرقد کثرت کے ساتھ لگا دیا تاکہ ہمیں پناہ گاہ مل جائے۔ اب یقین ہے میرے نبی پر کہ نہیں ہے؟ اگر ان کی نظر میں میرے نبی سچے نہ ہوتے تو غرقد کیوں لگایا ہے؟ اگر ان کی نظر میں میرے نبی سچے نہیں تو پھر وہ مقام لط پر ایئرپورٹ کیوں بنایا ہے؟ پتہ چلا وہ خبیث جانتے ہیں ان کے نبی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے، وہ سچ فرمایا ہے۔ دجال کی آمد کا ذکر میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ یہودی ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ دجال آئے گا، اس کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ دجال آئے گا، میرے نبی نے بتایا تھا۔ ان کو یقین ہے، صرف خبروں پر نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے نبی نے کس قدر حقیقت بیان کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ شان گرام قدر کے مکتوباً وہ لکھا ہوا پائیں گے عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے اندر۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی نہیں ہیں، تابعین ہیں، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ جب میرے کریم آقا مدینہ طیبہ جلوہ فرما ہوئے، یہ کعب وہیں رہتے تھے۔ وہ سارا زمانہ بیت گیا، 10 سال میرے کریم آقا رسول اللہ کے مدینہ طیبہ ظاہری حیات مبارکہ کے، پھر میرے کریم آقا پردہ فرما گئے۔
زمانہ آ گیا سیدنا صدیق اکبر کا۔ کعب بدترین شخص تھے، مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، بڑے ضدی، بڑے معاذ اللہ تعالیٰ برا ذہن رکھنے والے تھے۔ مسلمانوں کے دشمنوں میں جو بدترین دشمن تھے ان میں ایک یہ کعب بھی تھے، میرے نبی کے بھی دشمن تھے۔ باقی یہودی تو حضور کے دربار میں کبھی آ بھی جاتے تھے، کعب میرے نبی کے دربار میں بھی آنے سے گریز کرتے تھے۔ راہ گلی ملاقات ہوگی، ہو گئی، جدا بات ہے، دیکھتے تھے، جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن باقاعدہ آپ کے درس مبارکہ میں آ کے نہیں شامل ہوتے تھے۔ باقی یہودی کبھی آ بھی جاتے تھے، کعب نہیں آتے تھے، کہتے تھے میں ان کا شدید دشمن تھا۔ صدیق اکبر کا زمانہ بیت گیا، حضرت عمر کا زمانہ آیا، پہلے چند سال بیت گئے، پھر کعب مسلمان ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کعب اعلیٰ ترین زمانہ تو نے چھوڑا، اب مسلمان کیوں ہوا؟ تو کعب نے بتایا میں مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا، میں ان کے نبی کا دشمن تھا، میں ان کا دشمن تھا، اور ان کی دشمنی میں سب سے آگے تھا، بدترین دشمن تھا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضری کبھی نہ دیتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تھا، لین دین نہیں کرتا تھا، میں ان کو بلا کے بھی راضی نہیں تھا۔ نبی محتشم رحمت عالم عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے، صدیق اکبر کا زمانہ ہے وہ بھی چلے گئے، حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ میں بدستور یہودی تھا اور بدترین یہودی، مسلمانوں کا شدید ترین مخالف۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو مدینہ طیبہ سے نکالا تھا، بنو قینقاع کو، بنو قریظہ کو، بنو نذیر کو۔ مجھے بڑا غصہ تھا، میں ان کو مسلمانوں کو دہشت گرد خیال کرتا تھا، ظلم کرنے والے خیال کرتا تھا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا جو یہودی مدینہ طیبہ میں وہ نکل جائیں۔ وہ باقاعدہ جو بستیاں تھیں وہ تو ختم پہلے ہو چکی تھیں، جو اکا دکا یہودی مختلف علاقوں میں رہتے تھے ان کو بھی حکم دیا نکل جائیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا ان کی جائیدادوں کو خرید لو، اور ساتھ یہ حکم دیا، ان کا عدل تھا، ان کا انصاف تھا سیدنا فاروق اعظم کا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، جو قیمت یہ مانگیں گے منہ مانگی قیمت ان کو دے دو، 10 روپے کی چیز کا 1000 روپے مانگے ان کو دے دو، جتنی قیمت مانگے منہ مانگی قیمت دے کر ان کی جائیدادیں خرید لو۔ مسلمانوں نے ہماری جائیدادیں خرید لی، منہ مانگی قیمت، میں نے بھی اپنا گھر بیچ دیا، اپنی جو جائیداد تھی فروخت کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا جو یہ لے جانا چاہیں ان کو ہاتھ نہ روکا جائے، اور میں مسلمانوں کا شدید دشمن تھا، کئی یہودیوں نے مکان بیچے چلے گئے، میں تو دشمن تھا ان کا، میں نے مکان بیچ بھی دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا جو لے جانا چاہیں لے جائیں، میں نے سارا سامان بھی مکانوں سے نکال لیا، بلکہ چھتے بھی ادھیڑ لی، ان کے بالے کڑیاں، ان کے شیطیر وہ بھی اتار لیے، دیواروں پر جو کھونٹیاں لگی تھیں، جو کیل لگے تھے میں نے وہ بھی اکھاڑ لیے، ایک سوئی بھی میں مسلمانوں کو دے کے نہیں جانا چاہتا تھا، میں نے گھر کو خوب برباد کیا، میں مسلمانوں کا دشمن تھا۔ جب وہ سارا سامان میں نے اکٹھا کر لیا، اپنی بیوی بچوں سمیت سب کچھ اونٹوں پر لاد لیا، حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا کوئی رکاوٹ نہ بنو، جو یہ لے جانا چاہتے لے جائیں، سب کچھ لے جائیں، بس چلے جائیں۔ میں نے سب کچھ لے لیا تھا، جب جانے لگے میں بھی ان پر سوار ہونے والا تھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت کعب احبار کا واقعہ احادیث مبارکہ میں کتب سیرہ میں کئی روایتوں میں ہے، کہیں کس طرح کہیں کسی طرح ہے، تھوڑا بہت فرق ہے، میں اس کا مجموعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ واقعہ اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں بھی نقل کیا ہے۔ کعب کہتے ہیں جب میں سوار ہونے لگا تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، بات یہ تھی کہ میرے ابا نے مرتے وقت مجھے بلایا تھا، جب وہ شدید بیمار تھا، آج یا کل مر جانا تھا، اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کعب بیٹے میں تیرے ساتھ بہت محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے میں نے اس دیوار میں ایک طاقچہ نشاندہی کر دی، وہ طاقچہ آلہ جس کو آپ کہتے ہیں نا پنجابی میں، ایک طاقچہ بنایا، طاقچے میں نے بڑی قیمتی شے تیرے لیے محفوظ کر رکھی ہے، چھپا رکھی ہے، اور آگے پتھر لگا کر اس کو منہ بند کر دیا ہے، لیپ دیا ہے۔ میرے بیٹے میں باپ ہونے کی حیثیت سے تجھے وصیت کرتا ہوں، تاکید حکم کرتا ہوں اس کو کبھی نہ کھولنا، ہاں جب وہ وقت آ جائے کہ تجھ پر ایسی مصیبت آ جائے کہ جس کا حل تجھے نہ ملتا ہو، ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ رہائی کی کوئی بھی صورت تجھے نظر نہ آتی ہو، پھر اس طاقچے کو کھولنا، تیری مشکل بھی حل ہو جائے گی، تجھے رہائی کی صورت بھی نظر آ جائے گی۔ کعب کہتے ہیں اپنے باپ کی یہ بات سن کر
میں نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی تھی، میرے ابا نے کوئی سونا کوئی چاندی ساکچے کے اندر رکھ کے نا چھپا دیا ہے کہ اگر میں اتنا غریب ہو جو نادار ہو جو میرے پلے کچھ نہ رہے تو مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، میں تاکہ کو کھولوں گا سونا چاندی نکال لوں گا۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی، مجھے یاد ہی بھول گیا تھا کہ ابا نے کہا تھا اس کو تو نے نہیں کھولنا، میں نے نہیں کھولنا تھا۔ لیکن آج جب میں جا رہا تھا تو میں نے ذہن پر زور دیا، کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، مجھے یاد آ گیا تاکچہ رہ گیا۔ میں نے اپنے بیوی بچوں کا اونٹوں سے نیچے اترا ہوں، ابھی ہم نہیں جائیں گے، مجھے مسلمانوں کو کچھ بھی دے کے نہیں جانا تھا، میں ساکے کو کھولنا چاہتا تھا، میں قیمتی شے مسلمانوں کو کیوں دے کے، میں تو سوئی بھی دے کے نہیں جانا چاہتا تھا، ایک کیل بھی میں نے دیوار میں لگا ہوا نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اتر آئے ہم اونٹوں سے، میں نے گودال پکڑی، دیوار کو توڑنا شروع کر دیا، تاکچہ قریب آ گیا، میں نے آہستہ آہستہ اس کو کھولا ایک ایک پتھر، تاکہ کوئی قیمتی شے نہ ہو جو ٹوٹ جائے۔ جب تاکچہ کھلا تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، اندر چمڑے کے ٹکڑے پڑے تھے پرانے، معلوم نہیں کب سے وہ تاکچہ بند کیا ہوا تھا، وہ چمڑے کے پرانے ٹکڑے تھے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ ابا نے میرے ساتھ کیا یہ مذاق کیا ہے، یہ چند ٹکڑے رکھ کر مجھے کہا بڑی قیمتی شے ہے۔ خیر میں نے آگے بڑھ کر اوپر والا ٹکڑا اٹھا لیا، یہ کعب احبار ہے، حبر یہودیوں کے بڑے علامہ کو کہتے ہیں، ان کے ابا نے ان کو بڑا پڑھایا تھا، بڑا عالم بنایا تھا، کہتے میں پڑھا لکھا تھا۔ میں نے وہ فوراً ٹکڑا جب اٹھایا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، میرے ابا کی تحریر تھی، میرا ابا بھی عالم تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا میرے بیٹے کعب یہ تورات کے چند اوراق ہیں جو میں نے تیرے لیے توراق سے جدا کر کے رکھے ہیں۔ تورات قرآن پاک کی طرح عام نہیں تھی، کسی کسی کے پاس تھی اور پتہ نہیں تھا مکمل کتنی ہے اور نامکمل کتنی ہے، کسی کے پاس 1 ورق ہے، کسی کے پاس 2 ورق ہیں۔ تو کہا کہ بیٹے میں نے تورات کے یہ اوراق تیرے لیے اکھاڑ کر رکھے تھے، ان اوراق میں نبی آخر الزمان کا ذکر ہے جو وادی تہامہ میں یعنی مکہ میں پیدا ہوگا اور ہجرت کر کے ہمارے شہر یثرب میں وہ آئے گا، یہ ان کا ذکر ہے۔ بیٹے تورات میں لکھا ہوا تھا، میں نے تورات کے یہ اوراق اکھیڑ کر میں نے طاقتے میں سنبھال کے تیرے لیے رکھ دیے ہیں، میرے بیٹے تو ان کی تلاوت کرنا، دیکھنا، اگر وہ وہی نبی ہونا جن کا ذکر اس کتاب کے اندر پایا جاتا ہے تورات میں، پھر تو ایمان لے آنا، میں تیری دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہوں۔ میرے ابا نے میرے لیے لکھا تھا، میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھ دیا اور وہ ٹکڑے اٹھا لیے جو تورات کے اوراق تھے۔ کعب کہتے ہیں میں نے پڑھنے شروع کر دیے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں وہ ورق پڑھتا جاتا تھا، رخ مصطفیٰ میرے سامنے آتا جاتا تھا۔ تورات میں لکھا ہوا تھا ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ان کے مبارک بال ایسے گنگریالے ہوں گے، ان کے اذنین کان مبارک ایسے ہوں گے، ان کے خد رخسار مبارک ایسے ہوں گے، ان کی بینی مبارکہ ایسی ہوں گی، ان کی بمیں ان کے پپوٹے ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، زکن ٹھوڑی ایسی ہوگی، انک ان کے گردے ایسے ہوگی، ان کے شانے کندھے ایسے ہوں گے، ان کے ہاتھ ایسے ہوں گے، ان کے پاؤں ایسے ہوں گے، ان کے چلنے کا انداز ایسا ہوگا، ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہوگا، اللہ کی قسم یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، بہت مرتبہ سنا ہوگا، سیرت کی اکثر کتابیں، میرے پاس کتابیں موجود ہیں، مدارج النبوہ، روضۃ اور جو مواہب لدنیہ وغیرہ، وہ سر کتابیں میرے پاس موجود ہیں، جس کا جی چاہے وہ آ کے دیکھے۔ دلائل حافظ ابی نعیم جو علامت النبوہ، دلائل النبوہ، میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہ تشریف لے جانے کے بعد میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ عالم کی کفالت حضرت ابو طالب کے ذمہ آئی تھی، جانتے ہیں، سارے کے سارے جانتے ہیں، بڑی معروف بات ہے۔ حضرت ابو طالب ملک شام کی طرف تشریف لے جانے لگے، کافرہ کے ساتھ تجارت کا مال لے کر، میرے نبی کو بھی ساتھ لے گئے تھے، تو راستے میں بحیرہ راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، جنگل بیابان میں۔ واقعہ طویل ہے، میں سارا عرض کروں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا کہ بحیرہ نے کیسے پہچانا تھا۔ ملاقات ہوئی تو بحیرہ نے میرے نبی کو دیکھ کر حضرت ابو طالب سے سوال کیا تھا، یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ پہلے اس نے پوچھا تھا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا۔ کس خاندان سے تعلق ہے؟ آپ نے بتایا۔ وہ قریش کی کس شاخ سے؟ بتایا بنو ہاشم سے۔ پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے انکار کر دیا، نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمانے لگے میرا بیٹا ہے۔
آپ کسی کو بتاتے تھے، تعارف کرواتے تھے تو یہی کہتے تھے میرا بیٹا ہے، فرمایا کہ میرا بیٹا ہے، بہرا کہنے لگا نہیں غلط ہے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کیوں میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اس کا باپ فوت شدہ ہونا چاہیے، یہ یتیم ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب مسکرا دی، فرمانے کہ تو نے سچ کہا، اس کا باپ عبداللہ میرا بھائی تھا، وہ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ کہنے لگا اب تم نے سچ کہا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا، بتاؤ اس کی آنکھوں میں یہ سرخ ڈورے یہ عارضی ہیں کہ مستقل ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مستقل ہیں۔ کہنے لگا پھر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہاں سے واپس چلے جاؤ، ملک شام اس سے لے کے نہ جانا، اللہ کی قسم یہودی اس کو اچھی طرح پہچانتے یہ نبی آخر الزماں ہے، یہودی اس کے دشمن یہ شہید کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب وہیں سے قافلہ لے کے واپس آ گئے تھے، یعنی ان کی کتابوں میں نبی کا ناک نقشہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ کعب کہتے میں پڑھتا جاتا تھا، رسول اللہ کا رخ زیبا میرے سامنے آتا چلا جاتا تھا، جب میں نے وہ سارے ورق پڑھ لیے مجھے یقین ہو گیا یہی نبی آخر الزماں ہے۔ میں نے گھر والوں کو کہا بس اب رہنے دو، میں نئے سرے سے گھر تعمیر کر لوں گا، اب میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا۔ یعنی ان کی کتابوں میں میرے نبی کا مکمل تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ باقی جتنے دلائل ہیں، جتنی باتیں ہیں، آپ ان کا انکار کر دیں تو کفر نہیں ہوگا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، میرے نبی کو اس طرح پہچانتے جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فرماتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر بھی دی ہیں، قرآن پاک پر بیان فرماتا ہے۔ ہمارا ایمان اور یقین ہے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ ذرا غور کیجئے، میں اس آیت برکہ کا پورا ترجمہ نہیں کر سکا، ذرا غور کیجئے کہ ہم کتنے شاندار نبی کے امتی ہیں اور ان کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہم پر نازل کر دی گئی، اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی امتوں کے لیے کیا مصیبتیں تھیں، کیا مصائب و آلام تھے، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آگے آ رہا ہے۔ رب نے چاہا تو کبھی میں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا، اب وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ہو رہا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اے اللہ تعالیٰ جل وعلا، جس طرح تو نے احسان فرمایا، تیری عزت کی قسم تو نے احسان فرمایا ہے، جس طرح تو نے احسان فرمایا ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا لیا، اسی طرح احسان فرمانا ہم زندہ رہیں تو ایمان کے ساتھ، ہمیں موت آئے تو ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں تو تیرے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔